کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین. طاسیم میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، یعنی قرآن مجید، جو بہت واضح ہے، واضح کرنے والا ہے تمام باتوں کو، احکامات کو جو اس کے اندر بیان ہوئے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ اس غم میں اپنی جان کھو دیں گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے. ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، یعنی پھر یہ انکار کر ہی نہ سکیں. ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم. کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی؟ یعنی صرف سورج چاند ستاروں کو نہیں دیکھیں بلکہ زمین پر بھی غور کریں. اور خصوصاً جب پتھروں کے بیچوں بیچ چھوٹے چھوٹے پودے نکلے ہوئے ہوتے ہیں یا ان یوزل قسم کی چیزیں گھاس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، تو ان چیزوں کو نیچے جھک کے نکال کے کھول کے دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے یہ میرے رب کی بنائی ہوئی، یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں کہ تو بہترین خلاق ہے. تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیزیں اور نشانیاں بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، ان کو ملا کر اگر آپ سمجھیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی. اور کیا انہوں نے زمین پر کبھی نگاہ نہیں ڈالی؟ کبھی تو دیکھیں یہ کون اگاتا چلا جا رہا ہے زمین کے اندر سے سب کچھ، کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں، تھوڑی نہیں، بہت نہیں، ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مختلف ورائٹی کے پودے اگائے اور پھر کثرت کے ساتھ اگائے. ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا علیہ السلام، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ اس نے عرض کیا، اے میرے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں. جب کبھی آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو کہ آپ کو کسی کو پیغام پہنچانا ہو، دینا ہو، کوئی بات سمجھانی ہو، تو اس وقت ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی وہی دعا رب اشرح لی والی ہے، اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا جس میں آتا ہے اللہم اہد قلبی وسدد لسانی وسلل سخیمۃ قلبی. اے اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا کر، میری زبان کو درستگی عطا کر اور میرے دل کے کینے کو دور کر دے. تو انشاءاللہ جب کھلے دل کے ساتھ ہم کسی سے بات کریں گے تو دوسرے کے اندر سننے کی صلاحیت بھی زیادہ ہوگی. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ. اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں گے. کون سا الزام؟ جو سورۃ قصص میں بیان ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے قوم فرعون کے ایک شخص کو ایک اسرائیلی سے لڑتے دیکھ کر اس کو گھونسا مارا اور وہ مر گیا. قال کلا، فرمایا ہرگز نہیں، فاذهبا، تم دونوں جاؤ. اب دیکھیے جب انسان کسی کو تبلیغ کرنے لگتا ہے نا تو اپنی غلطیاں یاد آنے لگتی ہیں. یہ بہت نیچرل ہے. میں کس منہ سے دوسرے سے بات کروں، کیسے اس کو بتاؤں، میں تو خود بھی بہت سی غلطیاں کرتی ہوں، میں تو ایک گناہ گار انسان ہوں، مجھے تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ میں کسی کو نصیحت کروں. آپ دیکھیے کہ ہر انسان ہے اور اس سے کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ایک فریضہ ہے اور اس فریضے کی برکت سے انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور برائیوں سے بچنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اس کے پاس، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے. اللہ اکبر. یعنی تم جاؤ کام کرو، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیے کہ جب آپ کام کر رہے تھے اور کوئی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو آپ کے کام کی کوالٹی کیسے ہو جاتی؟ بہت بہتر. اور جب یہ یاد آ جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں تو اس وقت کیا ہی بات ہوگی، کتنا شوق ہوگا اور کتنی محبت سے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے.
فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے، آزاد کر دے۔ فرعون نے کہا، اب فرعون بجائے اس کے سوال کا جواب دیتا پچھلی باتیں لے بیٹھا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا اور تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور اس کے بعد تو کر گیا جو کچھ تو کر گیا، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ تمہیں یاد ہے تم نے کیا کیا تھا؟ یعنی فرعون موسیٰ علیہ السلام کو تانے دے رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا بہت بھلے مانس انداز میں، بغیر اوفینڈ ہوئے، ڈیفینسو ہوئے، کچھ نہیں۔ اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کیا تھا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، مجھے نہیں معلوم تھا۔ اور یہی اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ پر الزام تراشی کرے، آپ کو پچھلی زندگی کے کہ 900 چوہے کھا کر اب حج کرنے چلی، اب تم نیکی کے بڑی باتیں کرنا شروع ہوگی، تم بھی تو ہماری جیسی تھی۔ جس سے خاص طور پر انسان اپنے اولڈ فرینڈز کو اگر کوئی دعویٰ کا کام کرے تو ایسی باتیں بعض اوقات سننے کو ملتی ہیں، تو اس وقت انسان کیا کہے، یہی انڈر لائن کیجیے، فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ۔ ہاں میں نے کیا جب میں لا علم تھا، مجھے پتا نہیں تھا، مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا، اب مجھے پتا چلا ہے تو میرا دل چاہتا ہے آپ سب کو بھی بتا دوں۔ پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا، کتنی سچی بات، پر سر دربار میں تمہارے خوف سے بھاگا۔ جتنا سچ بولیں گے نا اتنا آپ کو کانفیڈنس زیادہ ہوگا، اتنا آپ کے اندر اطمینان زیادہ ہوگا۔ اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا۔ اپنی نعمتوں کا بھی ذکر، اپنی کوتاہی کا بھی، اپنی مشکل کا بھی اور اپنی نعمت کا بھی۔ رہا تیرا احسان، اس سے پتہ چلتا نا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں چنا تھا، ان کے کتنے خوبصورت جواب ہیں۔ رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ میں تیرے گھر میں کیوں پلتا، میں اپنے گھر کیوں نہ پلتا اگر تو نے ہماری قوم کو غلام نہ بنایا ہوتا اور تو بیٹوں کو ذبح نہ کر رہا ہوتا۔ تو فرعون کے پاس کوئی جواب نہیں۔ فرعون کہتا ہے وما رب العالمین، اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے، صرف چھیڑ رہا ہے، یہ نہیں کہ معلوم کرنا ہے اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی بہترین جواب دیا، یہ نہیں کہا کہ تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو، مجھے پتا تم کیوں کر رہے ہو، نہیں، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا۔ آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو؟ الا تستمعون قال ربکم ورب آبائکم الاولین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ فرعون نے حاضرین سے کہا، تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی اتنی سمجھداری کی باتیں، اتنی سچی باتیں سن کر پاگل قرار دے دیا۔ آج بھی ایسے ہی کرتے ہیں لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس جملے کو گویا سنا ہی نہیں۔ اگر کوئی آپ کو پاگل کہے تو اس کے بعد آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ آپ سارا کام چھوڑ کے پاگل کا جواب دینے لگیں گے اور پاگل ہو جائیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو اگنور کر دی، گویا سنا ہی نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور معبود کو مانا تو میں تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی حکومت میں جو شخص توحید کا دعویٰ کرتا وہ اس کو جیل میں ڈال دیتا تھا۔ آج ہم کتنے کھلے عام لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور رب کی کتنی باتیں کرتے ہیں اور لکھتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، اور ہمیں کوئی مشکل نہیں، پھر بھی ہم مشکل میں رہتے ہیں کہ ہم پہ بڑی مشکل ہے۔ اور اس دور میں صرف لا الہ الا اللہ کہنا ہی ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو اس آزادی کی قدر کیجئے جو ملی ہوئی ہے، اور جتنا ہو سکے اس کو اللہ کے راہ میں استعمال کر لیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک صریح چیز بھی۔ فرعون نے کہا، اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ یعنی معجزات دکھانا چاہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اور اس سے پہلے زمین ہموار کی اور پوچھا بھی۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک صریح اژدہا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا، وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ سین ملاحظہ کیجئے، امیجن کیجئے کہ سانپ دوڑ رہا ہے اور ہاتھ چمک رہا ہے، سارا ماحول روشن ہو گیا۔ کیا اب بھی نہیں نظر آ رہی یہ نشانیاں؟ نہیں، ان کو نہیں نظر آ رہی تھی، وہ مان کے نہیں دیے۔ تو وہی بات جو شروع میں نے کی نا
کہ جو لوگ سنجیدہ نہیں ہوتے وہ یہ مطالبے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دکھا دو، فرشتوں کو دکھا دو، یہ نشانی دکھا دو، وہ معجزہ دکھا دو. جب معجزہ آ جاتا ہے پھر اس سے بڑی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں یا اس کی تحقیر کرتے ہیں. فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے. معجزے کو جادو قرار دے دیا. اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. سارے ایکسپرٹ سب آئیں گے، ماہرین آئیں گے. چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین پر ہی رہ جائیں اگر وہ غالب رہے. جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے. پیغمبر انعام نہیں مانگتے، جزا نہیں چاہتے، لیکن جادوگر، کیونکہ پیغمبروں کو جادوگر بھی کہا جاتا ہے نا، تو جادوگروں کا اخلاق اور کردار اور معاملات اور کام اور شغل مشغولیات کچھ اور ہوتی ہیں اور پیغمبروں کے طور طریقے کچھ اور ہوتے ہیں. قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، اس نے کہا ہاں اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے. انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے بعزت فرعون. ہمیں کیا حکم ہے؟ کس کی عزت کی پناہ لے کر دعا کریں؟ اللہ کی. وہ دعا آتی ہے جو تکلیف کے وقت پڑھی جاتی ہے. عثمان بن ابی عاص الثقفی کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. کہتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف تھی کہ قریب تھا کہ میں ہلاک ہو جاتا، یعنی وہ تکلیف مجھے ہلاک کر دینے والی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ درد کی جگہ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھو، جہاں درد ہے وہاں دایاں ہاتھ رکھو اور 7 مرتبہ کہو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اللہ کے نام کے ساتھ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی عزت کی، میں اللہ کی عزت کی پناہ لیتا ہوں اور اس کی قدرت کی، اس شر سے جو میں محسوس کرتا ہوں اور جس سے میں خوف محسوس کرتا ہوں. عثمان کہتے ہیں جب میں نے اس طرح پڑھا تو اللہ نے مجھے شفا دے دی. تو پین کلر ہے یہ بہت زبردست، اس کو پڑھتے رہیے، لیکن پڑھتے وقت صرف لفظ نہیں دہرائیے، وظیفے کے طور پہ نہیں پڑھیے، بلکہ محسوس کیجیے اللہ کی عزت، للہ العزت جمیعا، ساری عزت ہے ہی اللہ کی. اور قدرت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ میری اس درد اور تکلیف کو بھی دور کر سکتا ہے. تو اس یقین کے ساتھ اس کو پڑھیے اور اس سنت پر عمل کیجیے. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا. اس پر جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے. ان کو سمجھ آ گئی اور بول اٹھے کہ ہم مان گئے رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو. فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. پہلے معجزے کو جادو بتایا اور اب جادوگروں کے ایمان لانے کو کیا بتایا کہ یہ کچھ سازش کی تھی تم نے پہلے سے. اچھا ابھی تمہیں معلوم ہو جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا، یعنی دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں. اب دیکھیں ایمان کیا چیز ہوتی ہے کہ جس کے فوراً بعد انسان کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی اور وہ ان غلطیوں کی معافی چاہتا ہے. تو جادوگروں نے کہا کہ اللہ ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے. تو نیکی میں آگے بڑھنے کا بھی ایک اجر و ثواب ہوتا ہے، ایک فائدہ ہوتا ہے. سابقون السابقون. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. یاد رکھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کسی ایک جگہ نہیں رہتی تھی، پورے شہر میں بکھری ہوئی تھی، جیسے ہوتے ہیں کچی آبادیاں وغیرہ ہوتی ہیں ادھر ادھر ادھر. اب ایک ہی رات میں خفیہ طریقے سے ان کو نکلنا تھا، مصر چھوڑنا تھا، شہر چھوڑنا تھا. اگر کسی ایک بندے کو بھی اپنا گھر چھوڑنا پڑے تو کتنا مشکل کام ہوتا ہے. کہاں ہزاروں لاکھوں لوگ مصر چھوڑ کے نکلنے لگے. تو انہوں نے کہا بس یہ ایک رات ہے، رات کے اندر ود ان فیو آورز تمہیں نکلنا ہے، اور یاد رکھو تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے
اور ہم ایک ایسی جماعت ہے جس کا شیوا ہر وقت چوکنے رہنا ہے، یعنی جس چیز کا اس نے دعویٰ کیا اسی میں مار کھائے گا. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے. یعنی پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نکلی اور پھر ان کا پیچھا کرنے کے لیے فرعون اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ نکل آیا. یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا. اب ہوا کیا؟ صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے. جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے، کیونکہ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کے لاؤ لشکر آ رہے تھے اور بیچ میں بنی اسرائیل. موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر. یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا. یعنی ان کی لاٹھی پڑی تو جہاں لاٹھی پڑی تھی وہ جگہ سڑک بن گئی اور پانی دونوں طرف رک کے وال بن گیا. اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے. موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا. جب فرعون اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ موسیٰ اور اس کے ساتھی نکلتے چلے جا رہے ہیں تو انہوں نے دھڑا دھڑ سمندر میں اس سڑک پر پاؤں رکھ دی اور سارے کے سارے اوپر سوار ہوئے، خود ہی پانی کے اندر آ گئے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تو گزار دیا، ثم اغرقنا الآخرین، لیکن دوسروں کو جو پیچھا کر رہے تھے ان کو ڈبو کے رکھ دیا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور انہیں ابراہیم کا قصہ سنا دو جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوجتے ہو. انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں. سینٹر آف لائف یہی ہے، ہماری محبتوں کا مرکز یہی ہے. اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یا تمہیں کچھ نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ یہ بہت سالڈ کوسچن ہے کیونکہ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. اور ہمیں بھی ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ جسے تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جسے تو نہ دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی مرتبے والے کی بزرگی تیرے سامنے کوئی فائدہ نہیں دیتی. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. انہوں نے جواب دیا نہیں، ہمیں کوئی فائدہ تو نہیں دیتے بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتا پایا. اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ یعنی اپنی عقل سے بھی تو کام لو، آنکھیں بند کر کے فالو کر رہے ہو ان کو. میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا. الذی خلقنی فہو یہدینی، جس نے مجھے پیدا کیا اور جو مجھے ہدایت دیتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقینی، وہ جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. واذا مرضت فہو یشفینی، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیینی، وہی جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ زندگی بخشے گا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا وہ میری خطا معاف فرما دے گا. یہ ہے رب العالمین جس کو ابراہیم علیہ السلام پوجتے تھے، اور اس کے برعکس پوری قوم آنکھیں بند کیے ہوئے ان بے جان بتوں کی پوجا میں لگی ہوئی تھی جو کچھ بھی نہیں کرتی، نہ کھلاتے ہیں نہ پلاتے ہیں. یعنی مجھے بتاؤ تمہارے بت تمہیں کیا دیتے ہیں کہ تم ان کی اتنی سیوا کرتے ہو، اور میرا رب تو مجھے اتنا کچھ دیتا ہے تو تم میرے رب کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بعد انہوں نے دعا مانگی. کیا دعا؟ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. اس سے پہلے کس پیغمبر نے صالحین کے الحاق کی دعا کی تھی؟ یوسف علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں والحقنی بالصالحین، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا.
تو ہم سب کو اپنی محبتوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس کس سے محبت کرتے ہیں اور ان کے اخلاق اور کردار اور ایمان کیسے ہیں، کس درجے کے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ کب قائم ہوگی، قیامت کس دن آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، تمہاری کیا پریپریشن ہے؟ اس نے عرض کیا کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت رکھتے ہو۔ حضرت انس کہتے ہیں ہمیں کبھی کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی یہ حدیث سن کر ہوئی تھی کہ تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت رکھتے ہو۔ حضرت انس نے کہا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ابو بکر سے اور عمر سے محبت رکھتا ہوں اور ان سے اپنی اس محبت کی وجہ سے امید رکھتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میں نے ان جیسے عمل نہیں کیے۔ تو ہم سب بھی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان ان سب سے محبت رکھتے ہیں اگرچہ ہمارے عمل کچھ بھی نہیں۔ تو محبت بہت سے فاصلے طے کر دیتی ہے، قریب کے لوگوں کو محبت نہ ہو تو دور کر دیتی ہے اور دور کے لوگوں کو محبت ہو تو قریب کر دیتی ہے۔ اور محبت تو انسان نے کسی سے کرنی ہی ہوتی، اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ جیسے کھانا کھانا ہوتا ہے نا تو محبت بھی اس نے کرنی ہے، تو محبت اس سے کرے جس کی محبت اس کو آخرت میں فائدہ دے، اور وہ ہے نیک لوگوں کی محبت۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں، کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد کے آنے والوں میں مجھے سچی ناموری عطا کر۔ وَاجْعَلْ لِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل کر لے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ کوئی مال فائدہ دے گا نہ اولاد۔ سوچیے اپنے مال کے بارے میں، سوچیے اپنی اولاد کے بارے میں، قیامت کے دن ان میں سے کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی نہیں بچائے گا، کوئی نہیں چھڑائے گا۔ اگر آپ کے اعمال نامے میں نیک عمل کم ہوئے تو کوئی اپنے آپ کو نہیں دے گا، اور مال تو یہاں رہ جائے گا، وہاں آپ اس سے کچھ اور خرید نہیں سکیں گے، اس وقت نہ صدقہ کر کے کوئی نیکیاں کما سکیں گے جو آج کر سکتے ہیں۔ تو جس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ بیٹے کام آئیں گے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ قلب سلیم لیے ہوئے، قلب سلیم کی علامات کیا ہوتی، نشانیاں کیا ہوتی؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے عمل افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہر پاک صاف دل والا۔ قلب سلیم کس کا ہے؟ پاک صاف دل والا، زبان کا سچا۔ لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں، لیکن پاک صاف دل والا کون ہے؟ فرمایا پرہیزگار، صاف ستھرا، جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ ظلم، نہ کینہ، نہ حسد۔ یہ ہے قلب سلیم۔ کھنگالیے اپنے دل کو، دیکھیے کسی کے بارے میں بدگمانی، حسد، کینہ، بغض، اور شاید آپ کو نہ ہی نظر آئے، کیونکہ دل میلا ہو تو نظر نہیں آتے داغ دبے، دل صاف ہو تو پھر نظر آتے ہیں، پھر چھوٹا سا بھی حسد اور بغض نظر آنے لگتا ہے۔ سوچئے آپ کس کس کی برائی کرتے ہیں؟ جس کی برائی آپ کرتے ہیں وہ وہی ہے جس کے بارے میں آپ کا دل صاف نہیں، کیونکہ جب انسان کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بات آ جاتی ہے تو پھر وہ اس کو وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے راہ ڈھونڈتا ہے، پھر وہ اس کے لیے غیبت کرتا ہے۔ تو دل کو سلامت رکھنا ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یعنی دل دیکھے جائیں گے بیسیکلی ہمارے، کہ دلوں میں کیا ہے، نیتوں میں کیا ہے، ارادے کیسے تھے، خواہشات کیا تھی، تمنائیں اور آرزویں کیا تھی، کس لیے جیتے تھے، کس لیے مرے تھے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت آپ دیکھیے کہ تھوڑی دیر کے لیے بجلی گئی ہے تو کس طرح عجیب حالت ہو رہی ہے، تو کہاں یہ کہ قیامت کے دن ابلیس کے لشکر اور برے لوگ اور اگلے پچھلے سب دھونس دیے جائیں گے جہنم میں، یعنی ٹھونس دیے جائیں گے۔ کیا حال ہوگا، ایک آگ اور ایک گرمی اور دوسرے لوگوں کی گرمی، کیونکہ لوگوں کے جسم جل رہے ہوں گے، اس سے بھی ایک عجب گرمی نکل رہی ہوگی، وہ مزید گرمی میں اضافہ کر دے گی۔ تو اس لیے
رو رو کے اپنے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. قالوا وهم فيها يختصمون، وہاں پر وہ کیا کریں گے؟ آپس میں جھگڑیں گے. اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے. غلطی ہماری تھی اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا. اب نہ کوئی ہمارا سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست. کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں گے. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. یعنی لوگوں کو فوراً نہیں پکڑتا لیکن زبردست ہے کہ ہر ایک کو پکڑنے کی قوت رکھتا ہے. کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، اپنے رسول کو جھٹلایا، لیکن یہاں کیا کہا گیا؟ سب کو جھٹلایا، کیونکہ ایک رسول کو جھٹلانا دراصل سب کو جھٹلانا ہوتا ہے. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب نوح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو. اور نوح علیہ السلام کو کیا کہا گیا؟ ان کے بھائی، یعنی پیغمبر اپنی قوم کا بھائی ہوتا ہے. میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹکے میری اطاعت کرو. انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے. نوح علیہ السلام نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے. کاش تم شعور سے کام لو، میرا یہ کام نہیں کہ جو ایمان لائیں ان کو میں اپنی مجلس سے دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبع کر دینے والا آدمی ہوں. نوح علیہ السلام ہوں یا دوسرے پیغمبر ہوں، ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والے غریب طبقے کے لوگ تھے. اب جو ایمان لے آتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بھی بہت محبوب ہو جاتا ہے اور رسول کی نظر میں بھی. لیکن عام دنیا دار لوگ جو ظاہر پرست ہوتے ہیں وہ کسی کو صرف اس کے لباس سے، اس کے حال حلیے سے، اس کی گفتگو سے پہچانتے ہیں اور اس کے مطابق اس کو ویلیو دیتے ہیں. اور ایمان تو دل میں ہوتا ہے جو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ وزنی ہے، لیکن وہ ان کو نظر نہیں آتا. تو وہ پیغمبر سے یا داعی حق سے کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیجئے تاکہ ہم جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں وہ بیٹھ سکیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے منع کیا اور نوح علیہ السلام کی زبانی کہلوایا کہ پھر میں رب کو کیا جواب دوں گا اگر میں انہیں اپنی مجلس سے نکال دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبع کر دینے والا آدمی ہوں. اصل بات یہ ہے کہ جو نہیں ماننے والے ہوتے ان کے اندر ایک تکبر ہوتا ہے اور اس تکبر کی وجہ سے ایسی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا. نوح علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے دے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جب کہ ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. پیغمبر نے کبھی نہیں کہا کہ تم میری عبادت کرو، وہ کیا کہتے ہیں؟ میری اطاعت کرو اور عبادت اللہ کی کرو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو، یعنی اور تمہارے پاس کرنے کو کچھ نہیں سوائے ان بیکار کاموں کے. اور ایک حقیقت ہے کہ جس قوم کی اکثریت غریب ہو، فقیر ہو، یعنی کہ 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہو، اس قوم کو اس طرح کے مانیومنٹس بنا کے دینا، اس کے ساتھ کھیلنا ہے، مذاق اڑانا ہے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی پہ ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کے ڈالتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت قبول کرو. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ
ڈرو اس سے جس نے تمہیں کچھ دیا ہے، بما تعملون جو تم جانتے ہو، امدکم بانعام و بنین تمہیں جانور دیے اور اولادیں دی، باغ دیے، چشمے دیے، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نعمتیں گنوا رہے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہے، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا کرنے والے نہیں۔ آخر کار انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور ہم نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ كذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ یعنی پیغمبر دین کی تبلیغ کر کے لوگوں سے مال طلب نہیں کیا کرتے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہتے چلے جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریاں ان میں عمارتیں بناتے ہو، یعنی ضرورت کی نہیں مانیومنٹس وغیرہ۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ قوم صالح کے پیغمبر نے آ کر اپنے قوم کو کیا بتایا کہ تم صالح افراد کو اپنا رول ماڈل بناؤ، مفسدین کو نہیں۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزے اور زکوٰۃ سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا آپس میں صلح کرانا، یعنی فساد ختم کرنا، اور لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا یہی دین کو موڑنے والی چیز ہے۔ تو ہر پیغمبر نے اپنی امت کو فساد اور جھگڑے سے بچنے کے لیے کہا، اور یاد رکھیے جو لوگ اس سے بچتے نہیں اور انہوں نے ایک پیشہ بنا رکھا ہے صرف لڑائی جھگڑے کو، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور رمضان میں تو روز ہی کھلے ہوتے ہیں، اور ہر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا سوائے ان دو آدمیوں کے جن کے درمیان آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کو چھوڑے رکھو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، یعنی ان کی فرگیونیس پوسٹ پون کر دی جاتی ہے۔ کوئی معمولی بات ہے؟ تو سوچئے آپ کسی سے لڑے ہوئے تو نہیں، کسی سے ناراض تو نہیں، کسی سے ہرٹ ہو کر اس سے بالکل بول چال تو نہیں بند کی ہوئی۔ رمضان اچھا موقع ہے، ایک رمضان المبارک کا میسج بھیجیے اور سوری کر لیجیے اور لڑائی ختم کر دیجیے، کیونکہ اسی میں خیر اور بھلائی ہے۔ فسادی لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ قالوا انما انت من المسحرین ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین۔ انہوں نے جواب دیا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تم پہ بھی جادو ہو چکا ہے، تو ہم جیسے انسان کے سوا اور کیا ہے، یعنی تم انسان ہی تو ہو، لاؤ کوئی نشانی اگر تم سچے ہو۔ صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا ہے، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ ڈالی اور آخرکار پچھتاتے رہ گئے، عذاب نے انہیں آ لیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر لوگوں سے تبلیغ کے کام پر اجر نہیں مانگتے، صلہ نہیں مانگتے۔ اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم تو حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔
اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی عمل قوم لوط سے کیوں روکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ عورت کے حقوق کا تحفظ چاہتا ہے. ایک مرد کو اگر صرف مرد سے ہی دلچسپی ہو تو پھر گھر کا کیا ہوگا؟ اگر عورت سے دلچسپی نہیں اس کی، عورت سے نہیں تو پھر بچوں سے بھی نہیں ہوگی، گھر سے بھی نہیں ہوگی، اور بھی بہت سی چیزوں سے. تو اس خرابی کو اسی لیے اسلام میں بہت کنڈیم کیا گیا، کیونکہ اس سے انسان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور وہ نافرمانی پر ڈھیٹ ہو جاتا ہے. وہ اس کو ایک معصوم سا فعل سمجھ کے کرتا ہے. اور آج کل تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس چیز کو برا سمجھتے ہی نہیں، وہ اس کو حرام نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جینیٹک ڈیزیز ہے، یہ ہمارے اندر ایسی چیز ہے کہ ہم مردوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، یا عورتیں صرف عورتوں کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں، یعنی بری نظروں کے ساتھ. تو یہ جینیٹک نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ڈالی کہ جس سے وہ اسی کے حکم کو جھٹلانا شروع کر دیں مجبور ہو کر. تو ان کا جواب اور رسپانس دیکھیے. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال انی لعملکم من القالین. انہوں نے کہا اے لوط اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا. یعنی اس سے پہلے جس نے بھی ہمارے خلاف زبان کھولی ہے یا ہماری حرکتوں پر کوئی احتجاج کیا ہے یا ہماری مرضی کے خلاف کام کیا، اسے ہم نے بستی سے ہی نکال دیا. اور یہاں صرف ایک ہی جیسے لوگ رہتے ہیں جن کا ایک ہی انٹرسٹ ہے، اور تو بھی ان میں شامل ہو کر رہے گا. اس نے کہا تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ اڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں. اے پروردگار مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بدکرداریوں سے نجات دے. اب لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. یہی ہم سب کو کرنا چاہیے کہ جب ہم اپنا میسج کنوے کر دیں اور دوسری طرف سے دھمکیاں ملنا شروع ہو جائیں تو آپ اپنے رب کا دامن تھام لیں، دعاؤں کی کثرت کر دیں، خوب خوب اللہ کو پکاریں، رو رو کر پکاریں، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. تو انہوں نے رب العالمین کو کیا پکارا کہ مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان بدکرداریوں سے نجات دے. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یعنی ان کی بیوی. باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب بڑا زبردست اور رحیم ہے. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین. اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم شعیب الا تتقون. یاد کرو جب کہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سملیرٹی سارے پیغمبروں کی باتوں میں، سارے آ کے اپنے رب کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم رب سے ڈرتے نہیں، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو. انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. سیم میسج، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. پھر وہی بات کہی انہوں نے بھی، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین. پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو. یہ لوگ تجارت پیشہ لوگ تھے، قوم شعیب جو تھی، تو ان کا جو ویک پوائنٹ تھا وہ تجارت تھی، اور اس میں وہ لوگوں کو ناپ تول میں کمی کرتے تھے. صحیح ترازو سے تولو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا. انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی. سیم الزام، اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں. اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے. شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب جانتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو یعنی اس سب سے خوب واقف ہے. انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخر کار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا. انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، یعنی پیغمبر کو بھی اور اس کے پیغام کو بھی. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ مانتے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. وانہ لتنزیل رب العالمین. اور یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے. کیا؟ قرآن مجید. نزل بہ الروح الامین. اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے، یعنی روح الامین اترے ہیں، جبریل علیہ السلام آئے ہیں.
علی قلبک آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین تاکہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو خلق خدا کو متنبہ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، بلسان عربی مبین، یہ عربی مبین میں آئی ہے، یعنی ایسی عربی زبان میں آئی ہے کہ جو بالکل واضح ہے، صاف ستھری. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، یعنی اس کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی آتا ہے. اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا یہ بھی ایک نشانی نہیں کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں. ولو نزلناہ علی بعض الاعجمین، لیکن اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے، فقرأوه علیہم، وہ اس کو ان پر پڑھ کے سناتا، ما کانوا بہ مؤمنین، تو وہ ایمان لانے والے نہ ہوتے. کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں سے گزار رہے ہیں. لا یؤمنون بہ، یہ اس پر ایمان نہیں لاتے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں. فیأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، بس وہ اچانک ان کے پاس آئے گا جبکہ وہ بے خبر ہوں گے. لا یشعرون، شعور بھی نہ ہوگا ان کو. فیقولوا هل نحن منظرون، تو پھر اس وقت وہ کہتے ہیں کیا اب ہمیں کوئی مہلت مل سکتی ہے. افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. تم نے کچھ غور کیا، اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی بھی مہلت دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا تھا، تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا. دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے، حق کے نصیحت ادا کرنے والے موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی حجت تمام کرنے کے بعد ہی تباہ کرتے ہیں. وما تنزلت به الشیاطین، اور اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے، اور یہ کام ان کو سوچتا بھی نہیں، اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں. وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں، یعنی سن بھی نہیں سکتے کچھ بھی نہیں، بلکہ جب وحی آ رہی ہوتی ہے تو دیکھتے بھی نہیں. فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکارو، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں ہو جاؤ گے. اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ. واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ. اس میں ایک بہت زبردست اخلاق بتایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے. ایک داعی حق کا فرض کیا بنتا ہے کہ لوگوں کو حق بات بتائے، اور جب وہ اس کو مان جائیں تو پھر ان کو سپورٹ دے، ان کو مدد دے. آپ دیکھیے کہ اس وقت دنیا میں کتنے ہی نان مسلم جو ہیں وہ مسلم ہوئے، لیکن ان میں سے ایک بڑی تعداد پھر واپس اسلام سے نکل گئی. کیا آپ کو معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس سپورٹ نہیں تھی، ان کی فیملیوں نے ان کو باہر نکال دیا، اور ادھر سے مسلم شادی کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے. کیا کہتے ہیں، ہاں ہم ایسے لڑکی یا لڑکے سے شادی کریں جس کا پیچھے خاندان کا ہی نہیں ہم کو پتا، اور یہ تو ہماری ذات کے نہیں، اور یہ ہمارے کلچر کے نہیں، اور معلوم نہیں کیسی کیسی باتیں کر کے ان کو کسی قسم کی مورل سوشل کوئی سپورٹ نہیں دیتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے، جب بالکل تنہا رہ جاتے ہیں، مصیبتوں میں گھر جاتے ہیں، شیطان آتا ہے اور بہکا کر ان کو دوسری طرف لے جاتا ہے. تو دین کی تبلیغ کرنے والے داعی حق کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ جس کو بتائے پھر اس کے ساتھ محبت کا سلوک کرے اور اس کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا تھا. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل تھے. جب کوئی آپ کے پاس آتا تو آپ اس سے کچھ دینے کا وعدہ کر لیتے اور اس کو پھر پورا کرتے. یہ تو دے دیتے، نہ ہوتا تو وعدہ کر لیتے، بشرطے کہ وہ چیز آپ کے پاس ہوتی. ایک بار نماز کی اقامت گئی، سوچئے صف میں کھڑے ہیں سب، ایک اعرابی نے آپ کے پاس آ کر آپ کا کپڑا پکڑ لیا، جیسے بچے نہیں ماں کا پکڑ لیتے کپڑا، اور بولا کہ میرا ایک ذرا سا کام رہ گیا، مجھے ڈر ہے کہ میں اسے کہیں بھول نہ جاؤں. آپ اس کے ساتھ چلے گئے یہاں تک کہ اس کی ضرورت پوری کر دی اور اس کے بعد آ کر نماز پڑھی. آپ اس کے ساتھ چلے گئے اس کا کام کرنے کے لیے. فَإِنْ أَسَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری ذمہ ہوں، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو اس وقت تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، یعنی صبح تہجد کے لیے، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے. یعنی یہ کام ہے مشکل، لیکن اس میں بھروسہ اللہ پر کرنا ہوگا. وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. لوگوں
کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، یعنی شیطان ان کو آ کر مدد دیتے ہیں. یلقون السمع واکثرهم کاذبون، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. یعنی آسمان سے کچھ باتیں سن کر زمین پر آ کر جن کاہنوں سے ان کی دوستی ہوتی ہے ان کو کئی جھوٹ ملا کر دے دیتے ہیں اور اس پر یقین کر کے لوگوں کو آگے بتانے لگتے ہیں. والشعراء یتبعهم الغاوون، رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ ہی چلا کرتے ہیں. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں؟ یعنی کوئی ایک ٹاپک نہیں ہوتا پوئٹری کا، کبھی کہیں کی، کبھی آسمان کی بات، کبھی زمین کی، کبھی دائیں کی، کبھی بائیں کی، اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں. یعنی شعراء اکثر بہت بڑے بڑے فلسفے بیان کرتے ہیں جن کو وہ کر کے نہیں دکھاتے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے. وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا. ایسے پوئٹس کی پوئٹری بہترین ہوتی ہے. وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو اس کا صرف بدلہ لے لیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا. اور ظلم میں کیا آتا ہے؟ کسی کو اس کا حق نہ دینا، چاہے وہ ایک سوئی دھاگا ہی کیوں نہ ہو.